أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں میرے پیارے سے اہل القرآن؟ میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ اللہ کا ہم پہ اتنا کرم ہے کہ اس نے ہمیں اتنی نعمتیں دیں، اور سب سے بڑی نعمت دی کہ ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا کیا۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ابھی تک اسلام کی روشنی سے دور ہیں، اور بطور مسلمان یہ ہر مسلمان کا ہمارا فرض ہے کہ ہم یہ روشنی ان تک پہنچائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جاننا ہر انسان کا حق ہے، تو یہ روشنی کہ اللہ کون ہے، وہ کیسا ہے، اس کی ذات کیسی ہے، اس کی صفات کیسی ہیں، یہ نہ صرف بطور مسلمان ہمیں جاننا چاہیے بلکہ اس روشنی کو ہمیں دور دور تک پھیلانا چاہیے۔ آج کی نشست کا آغاز کرنے سے پہلے میں چاہوں گی کہ ہم سب مل کے فلسطین کے مسلمانوں کے لیے دل سے دعا کریں، جو اس وقت شدید ظلم بربریت کا شکار ہیں، اور ہم مسلمان ہوتے ہوئے بھی اپنے گھروں میں، اپنے ملک میں پرسکون ہو کے زندگی انجوائے کر رہے ہیں۔ وہ مسلمان جن کے ایمان کا لیول یہ ہے کہ کسی کا باپ نہیں ہے، کسی کا بھائی نہیں ہے، کسی کی ماں نہیں رہی، کسی کا بیٹا نہیں رہا، اور کسی کا پورا خاندان مٹ گیا، لیکن پھر بھی ان کے لبوں پہ مسکراہٹ ہے، اور وہ مسکراتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ ہم سب کچھ برداشت کریں گے اللہ کے لیے، کیونکہ ان کا ایم جنت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام دنیا کے مسلمانوں کے لیے آسانی کرے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے پیارے فلسطینی بہن بھائیوں کے لیے بہت سی آسانیاں کرے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ظالموں کی پکڑ کرے۔ مسلمانوں کا ایک قافلہ جو اب سمندروں کے ذریعے فلسطین کی طرف روانہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے لیے بہت سی آسانیاں کرے، اور وہ لوگ جو اپنے مسلمانوں کو بچانے کے لیے، ان کے لیے امداد کے لیے نکلے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی کوششوں کو قبول کرے۔ ہم اگر کچھ بھی نہیں کر سکتے تو کم سے کم اپنے فلسطینی بہن بھائیوں کے لیے آج دل سے دعا کر دیجئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں کرے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ان کے لیے کچھ کر جائیں۔ اور کم سے کم کچھ نہیں کر سکتے تو دعا کا ہتھیار اپنے ہاتھ میں رکھیے، اور کثرت سے ہر نماز میں ان کے لیے دعائیں مانگیں۔ آج ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دو بہت خوبصورت مبارک اسما القابض اور الباسط کے بارے میں جانیں گے۔ ان دونوں اسما کا ذکر اکٹھے اس لیے کیا جاتا ہے، اس سے ان کو سمجھنے میں آپ کو بہت آسانی ہوگی، اور پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ لینے والا بھی ہے، دینے والا بھی ہے، فراخی بھی اس کی وجہ سے آتی ہے، تنگ دستی بھی اس کی وجہ سے آتی ہے، اور کس کو کتنا دینا ہے یہ وہ خالق حقیقی بہتر جانتا ہے۔ اس کی بانٹ میں انصاف ہے اور کسی قسم کا جھول نہیں ہے۔ آج جو ہم شکوے شکایتیں کرتے ہیں، اگر آج ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ان دو مبارک اسما کی پہچان ہوگی، اللہ نے ہمیں اپنی معرفت دے دی، تو یقین جانیں آج کے بعد کسی کو زیادہ ملا ہے اور مجھے کم ملا ہے، ایسے الفاظ ہمارے منہ سے نہیں نکلیں گے، اور اللہ کی بانٹ پہ راضی رہنا ہمیں آ جائے گا۔ اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان دو مبارک اسما کی ہمیں معرفت نصیب کر دے، اور ہم ہر حال میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے راضی رہیں، آج کی نشست کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنا علما
اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انا اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ القابض کے روٹ ورڈز ہیں قوف، با، ضاد، اور الباسط کے روٹ ورڈ ہیں با، سین، تو۔ القابض کے لغوی معنی دیکھیں تو ڈکشنری میں اس کے معنی آپ کو ملیں گے قبض کرنے والا، تنگ دستی دینے والا، روکنے والا، اور الباسط کے لغوی معنی ہے وسعت دینے والا، فراخی دینے والا، بے انتہا دینے والا۔ اب ان دونوں اسموں کی اصطلاحی تعریفیں دیکھتے ہیں۔ حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں واللہ یقبض و یبسط ای فی کل شیء من الاخلاق والارزاق والاشباح والارواح، اذا قبض فلا طاقت و اذا بسط فلا فاقہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز میں تنگی اور کشادگی فرماتے ہیں، خواہ وہ اخلاق ہو، رزق ہو، اجسام یا ارواح ہوں۔ جب اللہ تعالیٰ ان چیزوں میں تنگی فرما دے تو کوئی طاقت نہیں اس میں وسعت پیدا کرنے والا، اور جب اللہ تعالیٰ کشادگی پیدا فرما دے تو کوئی رکاوٹ حائل نہیں ہو سکتی۔ بطور انسان کبھی آپ نے دیکھا ہوگا زندگی میں کبھی رزق کی اتنی کشادگی ہوتی ہے، فراوانی ہوتی ہے کہ انسان رزق کی پریشانی سے بے فکر ہوتا ہے، لیکن کبھی حالات اتنے ٹائٹ ہو جاتے ہیں کہ انسان کو سوچ سمجھ کے خرچ کرنا پڑتا ہے۔ اخلاق بھی کبھی انسان جب مطمئن ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے، اللہ کی رضا پہ راضی ہوتا ہے تو اخلاقی طور پہ بھی بڑا بحال ہوتا ہے، اس کے اندر خیر ہوتی ہے اور وہ دوسروں میں خیر بانٹتا ہے۔ لیکن جب پریشان ہوتا ہے تو اخلاق میں بھی تنگی آ جاتی ہے، زبان میں بھی ترشی آ جاتی ہے اور انسان دوسروں کو دکھ بھی پہنچاتا ہے۔ کبھی انسان کی صحت اتنی اچھی ہوتی ہے کہ وہ بھاگ بھاگ کے کام کرتا ہے، اور کبھی جب صحت نہیں ہوتی تو وہی انسان جو ایک وقت ڈھیر سارا کام کرتا ہے بستر پہ مڑ بھی نہیں سکتا اور بیڈ ریڈن ہو جاتا ہے۔ کبھی ہماری روحیں اتنی اچھی ہوتی ہیں، اتنی پاک ہو جاتی ہیں کہ عبادات میں مزہ آنے لگتا ہے، قرآن پاک پڑھنا مشکل نہیں لگتا، اللہ کے ذکر میں مشغول رہنا مشکل نہیں لگتا، اللہ کی حدود کو قائم رکھنا مشکل نہیں لگتا۔ لیکن کبھی کبھی ارواح بھی ہماری تھک جاتی ہیں، ان میں بھی کسی قسم کی ملاوٹ آ جاتی ہے، پھر عبادات مشکل لگتی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حدود مشکل لگتی ہیں، اور انسان کا فوکس زندگی ہو جاتا ہے۔ تو ہر پوائنٹ پہ، ہر اسپیکٹ پہ تنگ دستی دینے والا اور وسعت دینے والا ہے القابض اور الباسط۔ آئیے ایک اور تعریف دیکھتے ہیں۔ ای مذیق رزقی وغیرہ علی من شاء ما شاء کیف شاء وموسعہ، یعنی رزق وغیرہ کو تنگ کرنے والا جس پر چاہے، جتنا چاہے، جس طرح چاہے، اور اسی طرح رزق میں کشادگی کرنے والا جس پر چاہے، جو چاہے اور جس طرح چاہے۔ تنگی اور کشادگی القابض اور الباسط کی طرف سے ہے۔ آج اگر حالات خراب ہیں تو کسی نے کچھ کیا نہیں ہے، اللہ کی طرف سے ہے۔ آج اگر رزق میں فراوانی ہے تو وہ میرے ٹیلنٹ کی وجہ سے نہیں ہے، اللہ کی طرف سے ہے۔ تنگی اور کشادگی سب القابض اور الباسط کے اختیار میں ہے، اور اسی کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ فقیر کو بادشاہ بنانا اور بادشاہ سے بادشاہت چھین لینا، ضعیف کو قوی اور قوی کو ضعیف بنا دینا، سب اسی القابض اور الباسط کے ہاتھ میں ہے۔ بعض مرتبہ عقل و شعور اور ظاہری اسباب و وسائل میں دو انسان ایک جیسے ہی محسوس ہوتے ہیں۔ ہمیں کبھی لگتا ہے کہ میں جتنی کیپیبل ہوں اتنی ہی میری دوسری دوست بھی کیپیبل ہے، لیکن مجھے اتنا نہیں ملا جو اسے مل گیا ہے۔ ایک انسان کا کاروبار خوب وسعت پاتا ہے جبکہ دوسرے شخص کا وہی کاروبار
محدود رہتا ہے۔ وسعت دینے والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے اور ایک محدود لمیٹڈ اماؤنٹ دینے والا بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ اس چیز کو قرآن کریم میں طالوت کے واقعے سے ذرا سمجھیں۔ ہم نے سے سب لوگوں نے بہت دفعہ قرآن کی تفسیر پڑھی ہے اور اس میں ہم نے طالوت کا واقعہ بہت دفعہ پڑھا ہے۔ جب بنی اسرائیل نے حضرت شموئیل علیہ السلام سے درخواست کی کہ کوئی بادشاہ ہم پر مقرر کر دیں، اس کے ساتھ ہم مل کر ہم دشمنوں سے جہاد کریں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے طالوت کو، جو غریب اور محنتی آدمی تھے، ان پر بادشاہ بنا دیا، جو بنی اسرائیل کی نظر میں سلطنت کے قابل نہیں تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ، اور اللہ اپنا ملک جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، اور اللہ بڑی وسعت والا اور بڑا علم رکھنے والا ہے۔ قبض و بسط، فراخی و تنگی نہ عقل کی کمی اور زیادتی پر منحصر ہے، نہ لیاقت اور قابلیت پر، بلکہ یہ محض اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دین ہے۔ جس کو چاہے جس حال میں رکھے، جس کو چاہے بے تحاشا دے، جس سے چاہے اپنا رزق لوٹ لے۔ بہت سے ایسے لوگ جو روزی کمانے کے ہنر سے ناواقف ہونے کے باوجود ان پر روزی کی خوب فراوانی ہوتی ہے۔ تو کون کتنا امیر بنے گا، کس کی لائف کتنی پراسپرس ہوگی، کون کتنا پیسہ کمائے گا، یہ القابض اور الباسط کے اختیار میں ہے۔ اس میں ذہن کا ہونا، عقل کا ہونا، قابلیت کا ہونا بالکل میٹر نہیں کرتا۔ تو آج اگر آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت کچھ دیا ہے تو بالکل بھی غرور نہ کریں، بالکل بھی یہ نہ کہیں کہ مجھے یہ چیز میری قابلیت پہ یا میرے ہنر کے بلبوتے پہ ملی ہے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کے لیے وہ رزق آسان کر دیا ہے۔ اور اگر اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آج کوئی راستے آپ سے روک لی ہیں، رزق کی تھوڑی تنگی کری ہے، پھر بھی پریشان نہ ہو، وہ تو دینے والا ہے، کسی کو سے لے کے آزماتا ہے اور کسی کو دے کے آزماتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فرمان ہے ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب جس کے لیے چاہتا ہے رزق میں وسعت عطا فرما دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگی پیدا کرتا ہے۔ اس میں اہل ایمان کے لیے تسلی ہے کہ ان کے پاس وسائل رزق کی فراوانی نہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کا مقام نہیں ہے، بلکہ یہ رزق کی وسعت یا کمی، اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کی حکمت اور مصلحت سے ہے، جسے صرف وہی جانتا ہے۔ وہ اپنے دشمنوں کو قارون بنا دے اور اپنوں کو اتنا دے کہ جس سے بمشکل وہ اپنا گزارا کر سکے۔ یہ اس اللہ کی مشیت ہے، جس کو وہ زیادہ دے وہ اس کا محبوب نہیں۔ ضروری نہیں کہ جس کو زیادہ مل رہا ہے وہ اللہ کا فیورٹ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنی قدرت سے دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک بار غلہ مہنگا ہو گیا۔ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، غلہ مہنگا ہو گیا ہے، اگر آپ کوئی نرخ مقرر فرما دیں تو بہتر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ہی نرخ مقرر کرنے والا ہے، وہی تنگی کرتا ہے اور وہی فراخی کرتا ہے، وہی رزق دیتا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ جب اللہ سے میری ملاقات ہو تو کوئی شخص خون یا مال میں ظلم کی وجہ سے مجھ پر دعویٰ کرنے والا نہ ہو۔ آج ہم مٹیریلسٹک بن گئے، 2025 کے انسان بن کے ہم نے کہا کہ ہم دنیا رول کریں گے، حرام حلال کی تمیز کو چھوڑ دیا، ہر طرح سے بس پیسہ کمانے کی دھن میں لگ گئے۔ ہم بھول گئے کہ اگر اللہ چاہے تو چھوٹی سی چیز میں اتنی برکت فرمائے کہ ہمارے دلوں کو، روحوں کو اور ذہنوں کو سکون دے دے، اور اگر اللہ چاہے تو ہر طرح کی چیز کی اویلیبلٹی کے باوجود بھی ہمارے دل، ذہن اور سکونوں کو تنگ کر دے۔ فراوانی اور کشادگی میں الباسط کی حکمتیں ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ الباسط نے جہاں بسط فراوانی رکھی ہے تو وہاں کے لیے بسط میں خیر ہے، اور جہاں قبض تنگی رکھی ہے وہاں قبض ہی میں خیر ہے۔ اسی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن کریم میں سورہ شورى میں ایسے فرماتے ہیں وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ
لبغوا فی الارض ولکن ینزل بقدر ما یشاء، اور اگر اللہ اپنے تمام بندوں کے لیے رزق کو کھلے طور پر پھیلا دیتا تو وہ زمین میں سرکشی کرنے لگتے، مگر وہ ایک خاص اندازے سے جتنا چاہتا ہے رزق اتارتا ہے۔ سرکشی سے بچاؤ دینے والا ہے القابض۔ اگر دنیا کے ہر فرد پر ہر قسم کے رزق اور ہر قسم کی نعمت کی فراوانی کر دی جاتی تو انسانوں کا ایک دوسرے کے خلاف سرکشی فساد حد سے زیادہ بڑھ جاتا، اس لیے کہ دولت کی فراوانی کی وجہ سے نہ کوئی کسی کا محتاج ہوتا اور نہ کوئی کسی سے دبتا۔ دوسری طرف دولت مندی کی ایک خاص خاصیت یہ ہے کہ جتنی دولت بڑھتی ہے اتنا ہی حرص و ہوس میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کئی دفعہ بہت کبائر امیر لوگ ہوتے ہیں، آپ ان کے گھر جاتے ہیں لیکن آپ کو ان کے دل بہت تنگ محسوس ہوتے ہیں، اور کبھی کسی کی جھونپڑی میں چلے جائیں تو ان کا بس نہیں چلتا کہ اپنا دل نکال کے ہی آپ کے سامنے رکھ دیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے دل میں وسعت دی ہوتی ہے۔ ایک دوسرے کے املاک پہ قبضہ جمانے کے لیے زور زبردستی کا استعمال عام ہو جاتا اگر ہر کوئی امیر ہوتا، لڑائی جھگڑے سرکشی اور دوسری بدعمالیاں حد سے بڑھ جاتی۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر فرد کو ہر قسم کا رزق اور ہر قسم کی نعمت دینے کے بجائے ان نعمتوں کو اپنے بندوں پر اس طرح تقسیم کیا ہے کہ کسی کے پاس مال و دولت زیادہ ہے، کوئی صحت اور قوت میں دوسرے سے بڑھا ہوا ہے، کوئی حسن و جمال سے مالا مال ہے، کسی کے پاس علم و حکمت کی دولت دوسروں سے زیادہ ہے۔ غرض ہر شخص کسی نہ کسی چیز کے لیے دوسروں کا محتاج ہے، اور اسی باہمی احتیاج پر تمدن کی عمارت قائم ہے۔ آج اپنے آپ سے ایک جملہ کہیے، I am special in my own way۔ اور آپ اپنے ارد گرد اگر نظر دورائیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر بندے کو ایک اسپیشل خصوصیت دی ہوتی ہے۔ کوئی لکس میں بہت اچھا ہے تو کوئی ایکسٹرا انٹیلیجنٹ ہے، کسی کی فوٹوگرافک میموری ہے، کوئی خدمت بہت اچھی کرتا ہے، کوئی زبان سے باتیں بہت اچھی کرتا ہے، کسی کا کردار بہت خوبصورت ہوتا ہے۔ ایسے ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ کی مخلوق میں تمام انسانوں میں سے کوئی ایک ایسا انسان ہو جس کے اندر کوئی کوالٹی نہ ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیونکہ سب سے زیادہ علم رکھنے والا ہے، اسی لیے اس نے اپنے علم کے لحاظ سے ہر بندے کو کوئی ایک بہترین کوالٹی ضرور دی ہوئی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً، اور ہم نے تم میں سے ہر ایک کو دوسرے کی آزمائش کا ذریعہ بنا دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو قدرت تو ہر چیز کی تھی کہ وہ سارے انسانوں کو یکساں مالدار بنا دیتے، سب کو تندرست رکھتے، کوئی بیمار نہ ہوتا، سب کو عزت اور جاہ کے امیر ترین اعلیٰ مرتبے پہ فائز کر دیتے، کوئی ادنا یا کم رتبہ نہ رہ جاتا، مگر نظام عالم میں اس کی وجہ سے بڑے رخنے پیدا ہوتے۔ اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کسی کو مالدار بنایا، کسی کو غریب اور مفلس، کسی کو قوی بنایا، کسی کو ضعیف، کسی کو تندرست بنایا، کسی کو بیمار، کسی کو صاحب عزت و جاہ، کسی کو گمنام۔ اس اختلاف انواع و اصناف اور اختلاف احوال میں ہر طبقے کا امتحان اور آزمائش ہے۔ غنی کے شکر کا، غریب کے صبر کا امتحان ہوتا ہے، اسی طرح بیمار اور تندرست کا حال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ جب تمہاری نظر کسی ایسے شخص پر پڑے جو مال و دولت میں تم سے زیادہ ہے یا صحت اور قوت اور عزت اور جاہ و جلال میں تم سے بڑا ہے تو تم فوراً ایسے لوگوں پر نظر کرو جو ان چیزوں میں تم سے کم حیثیت ہیں، تاکہ تم حسد کے گناہ سے بھی بچ جاؤ اور اپنی موجودہ حالت میں اللہ تعالیٰ کا شکر کرنے کی توفیق رکھو۔ ایک مسلمان کو چاہیے کہ ہر وقت رضیت باللہ ربا کہتا رہے، اس کو دل سے مانتا رہے، اور اللہ نے جس حال میں اسے رکھا ہے اس میں شکر گزاری رکھے۔ یقین جانے اس سے وہ سکون قلب ملتا ہے جو دنیا کی چیزوں سے نہیں ملتا۔ زندگی کے کاروبار کی روانی کے لیے بہت ضروری تھا
کہ بعض لوگوں کو بعض پہ فوقیت دی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں مالی لحاظ سے بعض کو بعض پر فوقیت دی۔ دنیا میں مال و دولت کے لحاظ سے لوگوں میں فرق پایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب کو ایک جیسا نہیں بنایا۔ اس کی حکمت یہ ہے کہ باہمی فرق کی بنا پر ہی دنیا کا کاروبار چلتا رہے۔ اگر سب لوگ ایک ہی سٹیٹس کے ہو جائیں، ایک جیسے ہو جائیں، تو کوئی کسی کا کام نہ کرے۔ آج کوڑا اٹھانے والے کو ہم بڑی حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور ہم کہتے ہیں وہ دیکھو کوڑا اٹھانے والا جا رہا ہے، اور اگر وہ کوڑا اٹھانے والا کوڑا نہ اٹھائے تو دیکھیے کہ آپ کے گھروں کے باہر کتنا کوڑا جمع ہو جائے، کتنا گند جمع ہو جائے اور کتنی اسمیل ہو جائے۔ اصل میں کوڑا تو ہم پھیلاتے ہیں، وہ تو صفائی کرنے والے ہیں۔ دیکھنے کے نظریے کو جب تک نہیں بدلیں گے تب تک القابض اور الباسط کی حکمتیں آپ کو نظر نہیں آئیں گی۔ ہمیشہ دوسروں کے اندر پازیٹیو اسپیکٹس دیکھیں اور نیگیٹیوٹی کو اپنے اندر ہی روک دیں۔ یہ چیز آپ کو اللہ کی رضا میں راضی ہونا انشاءاللہ سکھائے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ زخرف میں فرماتے ہیں، دنیاوی زندگی میں ان کی روزی کے ذرائع بھی ہم نے ہی ان کے درمیان تقسیم کر رکھے ہیں، اور ہم نے ہی ان میں سے ایک کو دوسرے پر درجات میں فوقیت دی ہے تاکہ وہ ایک دوسرے سے کام لے سکیں۔ تو اب اگر آپ کو اللہ نے اچھا سٹیٹس دیا ہے تو کہیں شکر الحمدللہ، اور اگر اللہ نے کسی چیز کی کمی رکھی ہے پھر بھی کیا کہیں؟ الحمدللہ علی کلی حال، اور دل سے آج اللہ کو کہتے ہیں، اے اللہ میں تیری رضا میں راضی، بے شک تو بھرپور علم رکھنے والا ہے، میرے اللہ مجھے ایسا رکھ کہ میں تیری نافرمانی نہ کروں، میں تیری نعمتیں پانے کے بعد باغی نہ ہو جاؤں، میں ایسی نہ ہو جاؤں کہ میرے دل سے تیرا خوف چلا جائے۔ اور میرے اللہ تو بہترین جانتا ہے کہ میں کس سٹیٹس میں کس جگہ پہ بہترین تیری فرما برداری کر سکتی ہوں، میرے اللہ مجھے اسی لیول پہ رکھ۔ اور بینگ مسلمز ہم سب کی نظریں کیا دنیا پہ ہونی چاہیے؟ دنیا بہت ضروری ہے، دنیا مانگا کرے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہ سے دنیا بھی مانگے، اللہ سے آخرت بھی مانگے، لیکن اللہ کی رضا پہ راضی رہنا سیکھیں۔ القابض اور الباسط ہی رزق کی کمی اور خوشحالی کا مالک ہے۔ اسی کے احسانات میں سے عظیم احسان قرآن کریم کی وہ ہدایت ہے جس میں انسانوں کے لیے وسعت اور تنگی کے ضابطے بھی بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ طٰہٰ میں، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور جو میری نصیحت سے منہ موڑے گا تو اس کو بڑی تنگ زندگی ملے گی، اور قیامت کے دن ہم اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت ہدایت کی نعمت ہے۔ جو آدمی اللہ کی یاد، اس کے احکامات سے غافل ہو کر محض دنیا کی فانی زندگی کو ہی قبلہ اور مقصود سمجھ بیٹھتا ہے، اس کی زندگی تنگ کر دی جاتی ہے۔ ہو سکتا ہے دیکھنے میں آپ کو وہ بہت عیش و عشرت کا مالک نظر آئے، اس کی زندگی آپ کو بہت فن نظر آئے، لیکن مینٹل ڈپریشن، حسد، ہرس اور ہر قسم کی نیگیٹیوٹی سے اس انسان کا دل بھر جاتا ہے۔ آج کل ہم لوگوں کے ظاہر سے امپریس ہوتے ہیں، بڑے بڑے گھروں سے امپریس ہوتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہدایت جیسی نعمت کا سوال کیا کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں خوشخبری دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ کی رحمت رات بھر اپنے ہاتھ پھیلائے رہتی ہے کہ دن کا خطا کار رات کو توبہ کر لے، اور دن بھر ہاتھ پھیلائے رہتی ہے کہ رات کا خطا کار دن میں توبہ کر لے، اور یہ اس وقت تک ہے جب تک کہ سورج مغرب سے طلوع نہ ہو جائے۔ ہم پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اتنا کرم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک لیمیٹڈ ٹائم ہمارے لیے نہیں لکھا کہ اس لیمیٹڈ ٹائم میں ہی تم معافی مانگو گے تو میں تمہیں معاف کروں گا، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ایک بالکل فری ٹائم دے دیا کہ تم جب چاہو میری طرف آ جاؤ، میں تمہیں معاف کر دوں گا، تم سے راضی ہو جاؤں گا۔ روزی کی کشادگی کے لیے
ہر قسم کی تنگی سے دور آنے کے لیے صرف القابض اور الباسط سے ہی دعا مانگنی چاہیے۔ اور کیا دعا ہے؟ اللہم ابسط علینا من برکتک و رحمتک و فضلک و رزقک۔ اے اللہ، تو ہم پر اپنی برکتوں، اپنی رحمت، اپنے فضل اور اپنے دیے ہوئے رزق میں فراوانی اور فراخی نصیب فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ ہماری زبانوں پر یہ الفاظ کبھی نہ آئے کہ اللہ میں تجھ سے شکوہ کرتی ہوں نعوذ باللہ، میں تجھ سے گلہ کرتی ہوں نعوذ باللہ کہ تو نے فلاں کو دیا مجھے نہیں دیا، تو نے اس کو دیا اور مجھے نہیں دیا، بلکہ ہر وقت ہم کہیں رضیت باللہ ربا، میرے اللہ میں تیری ہر چیز پہ راضی، بے شک تو وہ جانتا ہے جو میں نہیں جانتی۔ تو آئیے ذرا سمرائز کرتے ہیں۔ اسم مبارک القابض کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی مخلوق کے رزق، طاقت، دلوں کے سکون اور زندگی کے تمام معاملات کو اپنی حکمت کے مطابق روکنے والا ہے۔ کبھی وہ اپنے بندے کے رزق کو کم کر دیتا ہے تاکہ وہ عاجزی سیکھے اور صبر و شکر کا عملی مظاہرہ کرے، اور کبھی دلوں کو تنگ کر دیتا ہے تاکہ انسان توبہ اور دعا کی طرف متوجہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کا قبض کرنا ظلم یا کمی نہیں بلکہ حکمت اور رحمت پر مبنی ہے، کیونکہ اس کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسانوں کے ایمان کو پرکھتا ہے اور انہیں اپنے قریب ہونے کا موقع دیتا ہے۔ یہ صرف بندے کو یہ شعور دیتی ہے کہ جب مشکلات اور تنگی کا وقت آئے تو مایوس نہ ہو، بلکہ اپنے دل کو اس بات کا یقین دلا دو کہ تنگی کے ساتھ آسانی ہے، مشکلات کے ساتھ کشادگی ہے، اور امید زندہ رکھو کیونکہ وہی قابض بھی ہے اور وہی باسط بھی ہے، اور دونوں کا نظام بندے کی اصلاح اور فلاح کے لیے ہی ہوتا ہے۔ الباسط کا مطلب ہے وہ ذات جو اپنی حکمت کے مطابق مخلوق پر نعمتوں، رزق، رحمت، سکون اور کشادگی کو وسیع کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی بندے کی روزی بڑھا دیتا ہے، کبھی علم و بصیرت عطا کرتا ہے، کبھی دلوں میں فراخی اور سکون ڈالتا ہے، اور کبھی مشکلات کے بعد کشادگی عطا فرماتا ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ رعد میں فرماتے ہیں اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، یعنی اللہ جس کے لیے چاہے روزی کشادہ کرتا ہے اور جس کے لیے چاہے تنگ کرتا ہے۔ یہ نام ہمیں یاد دلاتا ہے کہ کشادگی محض دولت یا مال میں نہیں بلکہ دل کے سکون، تعلقات کی بہتری اور ایمان کے نور میں بھی شامل ہے۔ بندے پہ لازم ہے کہ وہ کشادگی کے وقت شکر کرے اور تنگی کے وقت صبر کرے، کیونکہ صبر پلس شکر از ایکول ٹو جنت۔ الباسط پر ایمان رکھنے والا بندہ کبھی نا امید نہیں ہوتا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ جس نے تنگی دی ہے وہی تو وسعت بھی عطا کرے گا۔ اس لیے یہ نام انسان کو دوسروں کے لیے فراخی، سخاوت اور دل کی کشادگی کے ساتھ پیش آنے کی ترغیب دیتا ہے تاکہ وہ اللہ کی صفت کا عکس اپنی زندگی میں ظاہر کرے۔ ان دونوں اسموں سے بندے کا حصہ یہ ہے کہ عزت، ذلت، روزی، خوشی، غمی، پریشانی اور راحت سب کے دینے اور لینے والے صرف القابض اور الباسط کو سمجھے۔ اس کی ذات کے علاوہ نہ تو کوئی کسی کو کوئی چیز دے سکتا ہے اور نہ کوئی کسی سے لے سکتا ہے۔ رزق کی آسانی کے لیے جو دعائیں بتائی گئی ہیں ان کو کثرت سے مانگے اور حلال اور جائز طریقے سے محنت اور کوشش سے رزق حاصل کرنے کی کوششیں کرے۔ ان دونوں اسما سے تعلق پیدا کرنے والے کو چاہیے کہ وہ اپنی دونوں حالتوں پر نگاہ رکھے، پس وہ تنگی کو اللہ رب العزت کی جانب سے انصاف جانتے ہوئے اس پر صبر کرے، غور کرے کہیں ہم ٹریک سے ہٹ تو نہیں گئے، اور پھر اپنی اصلاح کرے، اور فراخی کو اللہ رب العزت کا فضل سمجھے اور اس پر شکر ادا کرے۔ تنگی کے وقت صبر اور فراخی کے وقت شکر کی توفیق بھی القابض اور الباسط کی طرف سے آتی ہے۔ میری اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دل سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ہر حالات میں اپنا شکر گزار بناتے، ہماری زبانوں سے
کبھی شکوے نہ نکلیں، ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکمتوں پہ راضی رہیں اور ہر حالات میں چاہے خوشی ہو یا غم ہمیں ہمیشہ یاد رہے کہ ہماری پائیورٹی اللہ کو راضی کرنا ہے۔ ہم کبھی گلے نہ کریں، کبھی شکوے نہ کریں، اور رضیت باللہ ربا، اے اللہ میں تیری ہر رضا پہ راضی ہوں، یہ کلمہ ہماری زبان سے جاری رہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے آپ کو ان اسموں کی معرفت نصیب کرے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں مشکل کے وقت صبر اور فراخی کے وقت شکر کرنے کی توفیق دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو حسد، کینہ، عداوت، بغض جیسے نگیٹو جذبات سے دور رکھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب سے دین کا بہترین کام لے لے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔